نظر میں دیکھتا ہوں کہ آج جب پاکستانی قوم دو وقت کی روٹی کو ترس رہی ہو، نوجوان بچے ڈگریاں ہاتھوں میں لیے سڑکوں پر مارے نوکری کے لیے پھر رہے ہوں، مزدور اگر مزدوری مل ہی جائے تو یا وہ بچوں کا پیٹ پالے، یا تعلیم کروائے، یا اپنے پیاروں کا علاج کروائے، تینوں میں سے ایک ہی ممکن ہے۔ تینوں چیزیں اس آمدنی سے کر نہیں سکتا۔ آج حالت یہ ہے کہ اگر کوئی آدھا پاؤ گھی لے لے تو 1 کلو آٹا لینے کی سکت نہیں رکھتا۔ آج اگر 1 کلو آٹا لے لے تو سبزی خریدنے کی ہمت نہیں رکھتا۔ اگر سبزی خرید لے تو بچوں کے کپڑے نہیں لے سکتا۔ اگر بچوں کے کپڑے لے لے تو اپنی جوان اولاد کے ہاتھ پیلے نہیں کر سکتا۔ یہ 4 سالوں میں کیا ہو گیا اس پاکستان کو؟ 4 سالوں میں پاکستان کے وسائل کہاں چلے گئے؟ 4 سالوں میں کرپشن کی انتہا ہو گئی۔ 4 سالوں میں قرضے اتنے بڑھ گئے۔ 4 سالوں میں پاکستان دنیا میں تنہا ہو گیا۔ 4 سالوں میں پاکستان کو سلامتی کا خطرہ بڑھ گیا۔ ہمارا مقبوضہ کشمیر ہم سے چھن گیا اور آج کہتے ہیں آزاد کشمیر کی فکر کرو۔ آج نیوکلیر پاور رکھنے والا پاکستان دنیا میں جو کھٹکتا تھا، جو مضبوط ریاست گنوایا جاتا تھا، آج اس کے دفاع کو لوگ کہیں، دنیا کہے خطرہ ہے، تو پھر سوچنا چاہیے کہ ہوا کیا؟ ہوا وہی جو 70 سالوں سے ہوتا آ رہا تھا۔ ہوا وہی جس کی نشاندہی فاطمہ جلا کیا کرتی تھی۔ ہوا وہی جس کی نشاندہی کرتے ذوالفقار علی بھٹو پھانسی چڑھ گیا۔ ہوا وہی جس کی نشاندہی کرتے کرتے نواز شریف ہائی جیٹ بن گیا۔ ہوا وہی جس کی نشاندہی کرتے کرتے بے نظیر بھٹو نے گولی کھا لی۔ ہوا وہی جس کی نشاندہی کرتے کرتے مریم نواز شریف اپنی والدہ کو بستر مرگ پر چھوڑ کر کالی کوٹھی میں آ گئی۔ ہوا وہی جب آپ کے ووٹوں کو چرا کر اپنے من پسند حکمرانوں کو آپ پر مسلط کر دیا جاتا ہے۔ اور آج بھی ان 4 سالوں میں اگر کچھ غلط ہوا ہے، غلطی کی انتہا ہوئی ہے، تو وہ ہے سلیکٹ کرنا، وہ ہے
سلیکشن کمیٹی کا غلط انتخاب. ہم کہتے تھے، ہم کہتے ہیں کہ سلیکشن اس قوم کو کرنے دو. ہم کہتے ہیں انتخاب اس قوم کو کرنے دو. سلیکشن کمیٹیاں کا رول بند کرو. سلیکشن کا عمل عوام سے چھین کر سلیکشن کمیٹی کو پاور دیتے رہو گے، نہ پاکستان مضبوط ہوگا، نہ پاکستانی قوم کو روزگار ملے گا، نہ آٹا سستا ہوگا، نہ گھی سستا ہو سکے گا، نہ پیٹرول سستا ہو سکے گا، نہ قرضے کم ہو سکیں گے، نہ پیٹرول کی قیمت کم ہو سکے گی، نہ روپے کی قدر گرتی جا رہی ہے یہ رک سکے گی، اور نہ ڈالر کی اونچی پڑھان روک سکو گے. اگر روک سکتے ہو تو اس عوام کے انتخاب کو قبول کرو گے تو ہوگی، ورنہ کسی صورت نہیں ہو سکے گی. آج اگر لوگ بات کرتے ہیں، آج اگر لوگ غلطیوں کی نشاندہی کرتے ہیں، تو میں سب سے پہلے عوامی آواز بننے والے ذوالفقار علی بھٹو کو اس لیے سلام کرتا ہوں کہ اس نے غریبوں کو آواز دی، اس نے آزادی کا جو نعرہ دیا، اس نے محکوم قوم کو جو جرأت دی، اس کی وجہ سے وہ پھانسی چڑھا. اور آج جن غلطیوں کی نشاندہی کی گئی اور جنہوں نے غلطیاں کی، اس کے نام لیے نواز شریف نے. اگر نواز شریف جرأت سے ذوالفقار علی بھٹو ایک تحریک، محترمہ فاطمہ جناح ایک تحریک، اور یہ تحریک آج جو اپنی منزل کی طرف گامزن ہے، اس تحریک میں نیا جوش ولولہ، نیا خون جو شامل ہوا، اس کو جرأت آواز زبان دی. نواز شریف نے اپنی حکومت گنوا کر 2018 کے انتخابات چوری کروا کر، جیلیں کاٹ کر، اپنی بیٹی کو اپنے سامنے گرفتار ہوتے دیکھ کر تو میں آج جو
ہماری منزل نہیں، عدم اعتماد کی کامیابی ہماری منزل نہیں، یہ ایک غیر آئینی طریقے سے بنائی ہوئی حکومت کو نواز شریف آئینی طریقے سے ہٹانے کے لیے راضی ہوا، مگر یہ جو نواز شریف نے تحریک شروع کی تھی اس کی منزل نہیں، یہ ایک راستے کا روڑا ہے جو ہٹایا جا رہا ہے، مگر یہ عوام کے دکھوں کا مداوا نہیں، اس سے روزگار نہیں ملے گا، اس سے مہنگائی کم نہیں ہوگی، اس سے پاکستان محفوظ نہیں ہوگا، اس سے دنیا میں تنہائی ختم نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر اس بیماری کا جو پاکستان کو لاحق ہے، جس کی تشخیص کی نواز شریف نے، جس کا علاج بتایا نواز شریف نے، اگر اس بیماری کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا چاہتے ہو تو پھر اسی راستے پر چلتے ووٹ کو عزت دو، آئین قانون کی بالادستی کی جنگ لڑتے آگے بڑھنا ہوگا۔ اور سنو، ایک بات سن لو، آج شیخو پورا میں نوجوانوں یہ میری بات غور سے سننا اور سن کے جواب دینا۔ بات یہ ہے کہ یہ آج عدم اعتماد کامیاب ہو جائے تو اس کے نتیجے میں بہت سے انتقامی ایجنڈے سے ہم بھی اور اس میں 4 سالوں سے پسنے والے تو بچ سکتے ہیں، مگر عدم اعتماد کامیاب ہونے سے اس قوم کو کچھ نہیں ملے گا، اس قوم کو نہیں، اشرافیہ کو بہت کچھ ملے گا۔ اگر اس کو کچھ دینا ہے، اگر اس قوم کو نجات دینی ہے بیماریوں سے، آزاد کرنا ہے اس قوم کو، روزگار دینا ہے اس قوم کو، جرأت دینی ہے اس قوم کو، بچانا ہے ملک کو، تو پھر نواز شریف کو پاکستان آنا پڑے گا۔ سنو، ظلم کا پہاڑ نواز شریف پر گرتا رہا، ہائی جیکٹ بنایا جاتا رہا، نواز شریف کے لیے انصاف کے دروازے کھلے، احتساب کے اداروں سے نواز شریف کو انتقام کا نشانہ نہ بنایا جائے، نواز شریف کو جیل میں مارنے کی سازش ہو، نواز شریف زندہ
میڈیکل رپورٹیں اس منحوس کے سائے میں بنے. شوکت خانم کے ڈاکٹر چیک کریں. شوکت خانم کی لیبارٹری میڈیکل رپورٹ بنائے. پاکستان کے دیگر اداروں سے میڈیکل رپورٹ ویریفائی ہو اور جب پتا چلے کہ نواز شریف اس بیماری سے چند گھڑیوں کا مہمان ہوگا تو یہ ڈٹ کے بزدلوں کی طرح انتقام میں اندھے ڈٹ کے اس کو باہر بھجوانے پر مجبور ہوں تو پھر کہیں یہ رپورٹیں جعلی ہیں. انصاف کے اداروں سے مینج کر کے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر تاحیات نااہل کر دیں تو پھر بھی نواز شریف اس تحریک کے لیے ڈٹا رہے. آئین قانون کی بالادستی کے لیے ڈٹا رہے. پاکستان کی سلامتی کے لیے ڈٹا رہے. روزگار دینے کے لیے ڈٹا رہے. اندھیرے دور کرنے کے لیے ڈٹا رہے اور پاکستان کو خوشحال کرنے کے لیے ڈٹا رہے. تو ہم جانتے ہیں کہ نواز شریف کی زندگی کو یہاں خطرہ ہے, پاکستان میں خطرہ ہے, مگر مسلم لیگ نواز شریف کی فیملی ہے. مسلم لیگ نواز شریف کا قبیلہ ہے. کبھی فیملی نہیں چاہتی کہ اس کا سربراہ خطرے میں پڑے. کبھی فیملی نہیں چاہتی کہ اس کا سربراہ انتقام کا نشانہ بنے. مگر آج نواز شریف سے یہ شہو پورا والے, یہ 22 کروڑ کا قبیلہ, اب مسلم لیگ نواز شریف کا قبیلہ چھوٹا, اب حقیقت میں نواز شریف کا قبیلہ, نواز شریف کی فیملی 22 کروڑ ہے. 22 کروڑ ہے. تو پھر آج ایک فیصلہ کرتے ہیں کہ کیا اس قوم کے مستقبل کے لیے اس سونی دھرتی کی مٹی پکارتی ہے؟ کیا اس نواز شریف کو جس نے اپنا تن من دھن اپنی اولاد خطرات میں اس دھرتی کے لیے ڈال دی ہو, تو آج جب قوم بیدار ہو جائے, جب قوم کھڑی ہو جائے, جب قوم فیصلہ کر لے, تو پھر اس کی قیادت کے لیے منزل تک اس تحریک کو پہنچانے کے لیے نواز شریف کو 22 کروڑ عوام کی آواز بننا ہے یا نہیں؟ نواز شریف ہاتھ کھڑے کر کے بتاؤ, ہاتھ کھڑے کر کے بتاؤ نواز شریف کو آنا چاہیے, نواز شریف کو آنا چاہیے.
نواز شریف کو اس قوم کے لیے، اس پاکستان کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک عمران کو ہٹا کے کوئی دوسرا عمران لایا جائے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک سردار کو پنجاب سے ہٹا کے کسی چودھری کو لایا جائے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی بزدار کو ہٹا کے کسی دوسرے بزدار کو لایا جائے. تو پھر جو بات کہنے لگا ہوں، میں مسلم لیگ سے تعلق ضرور رکھتا ہوں، مگر میں ایک غریب مزدور کا بیٹا پاکستانی ہوں. پاکستان کے لیے جیوں گا، پاکستان کے لیے مروں گا. اور پھر میں جو بات کہنے لگا ہوں، مجھے جماعت کی پالیسی سے زیادہ 22 کروڑ لوگوں کی آواز بننا ہے. میں کہتا ہوں کہ نواز شریف کو اس ڈوبتے پاکستان کے لیے، اس غریب دو وقت کی روٹی کو ترسنے والے مزدور کے لیے، اور ان لوگوں کے لیے جو اپنی زندگی کا خاتمہ دیکھ رہے ہیں مگر علاج کروانے کی پوزیشن میں نہیں ہے. یہ ہیلتھ کارڈ سب سے بڑا فراڈ ہے پاکستان کا. تو میں کہتا ہوں نواز شریف، اس 22 کروڑ لوگوں کی آواز سنو. آپ کو چند دنوں میں اعلان نہیں ہونی چاہیے، چند دنوں میں پاکستان اس قوم کے لیے آنا ہوگا. نہیں پھر اگر تے واقعی مصیبت جے، اگر سمجھتے جے 4 سال پاکستان کی تباہی اور بربادی کھو گئی، تو پھر جرأت سے، ہوش سے، دل سے ہاتھ کو جنبش دے کر بتاؤ نواز شریف کو آنا ہوگا. آواز دے کے بتاؤ آنا ہوگا. نواز شریف کو آنا ہوگا. پاکستان کے لیے آنا ہوگا. اس قوم کے لیے آنا ہوگا. ووٹ کی عزت کے لیے آنا ہوگا. پاکستانی قوم کے لیے آنا ہوگا. پاکستان کے لیے آنا ہوگا. تو میں جس نواز شریف کو جانتا ہوں، جس نواز شریف کو یہ قوم جانتی ہے، آپ کی آواز سن کر نواز شریف پاکستان سے زیادہ دیر دور نہیں رہ سکتا. میں آج کہہ رہا ہوں نواز شریف کے پاس آپ کی آواز پہنچنے کی دیر ہے. نواز شریف تمام رکاوٹوں کو دور کر کے پاکستان آئے گا.
جنہوں نے نواز شریف کو ہٹایا تھا، جنہوں نے نواز شریف کو ثاقب نثار جیسے لوگوں سے سزائیں دلوائی تھی، خدا کے لیے اس سرزمین پاکستان پر رحم کرو۔ اب ہم چاہتے ہیں کبھی کوئی کسی فاطمہ جناح کو غدار نہ کہے۔ ہم چاہتے ہیں کبھی عوام کا نمائندہ، عوام کی آواز ذوالفقار علی بھٹو پھانسی نہ چڑھے۔ ہم چاہتے ہیں کبھی کوئی بے نظیر بھٹو جمہوریت کے لیے گولی نہ کھائے۔ ہم چاہتے ہیں کبھی عوامی راج کے لیے نیوکلیئر پاور بنانے کی سزا کے طور پر کبھی نواز شریف جیسے لوگ ہائی جیکر نہ بنے۔ ہم چاہتے ہیں ظلم کے خلاف آواز پکار دیوار بننے والی مریم نواز شریف کو کبھی کال کوٹری میں بند نہ کیا جائے۔ ہم چاہتے ہیں عوامی راج، ہم چاہتے ہیں غریب کے لیے روٹی، ہم چاہتے ہیں غریب کی عزت، ہم چاہتے ہیں غریب کا وقار، ہم چاہتے ہیں غریب کے بچوں کو روزگار، ہم چاہتے ہیں جس کو یہ منتخب کریں اسی کا اعلان ہو، کسی اور کو بٹھایا نہ جائے۔ اور اس لیے ہم چاہتے ہیں صرف اور صرف نواز شریف۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس عدم اعتماد کے نتیجے میں نواز شریف جیسوں کو ظلم کی بھیٹ نہ چڑھایا جائے، آزادانہ منصفانہ انتخابات ہونے دیے جائے، پاکستان کے مسائل کا حل نواز شریف کی قیادت، پاکستان کے مسائل کا حل آزادانہ انتخابات، اس کے علاوہ نہ اس عدم اعتماد کی تحریک کی کامیابی کی شکل میں کچھ اس قوم کو مل سکتا ہے تو نواز شریف کے ہوتے ہوئے مل سکتا ہے تو آزادانہ انتخابات کے ہوتے ہوئے۔ تو آخر میں جب تک یہ سلیکشن کا عمل عوام سے چھین کر سلیکشن کمیٹی کو پاور دیتے رہو گے، نہ پاکستان مضبوط ہوگا، نہ پاکستانی قوم کو روزگار ملے گا، نہ آٹا سستا ہوگا، نہ گھی سستا ہو سکے گا، نہ پیٹرول سستا ہو سکے گا، نہ قرضے کم ہو سکیں گے، نہ پیٹرول کی قیمت کم ہو سکے گی، نہ روپے کی قدر گرتی جا رہی ہے یہ رک سکے گی، اور نہ ڈالر کی اونچی پروان روک سکو گے۔ اگر روک سکتے ہو تو اس عوام کے انتخاب کو قبول کرو گے تو ہوگی، ورنہ کسی صورت نہیں ہو سکے گی۔